جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ خدیر ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ کوئی اس کے مثل و مانی نہیں، وہ اپنی ذات میں یکتا، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ بزرگان دین، برادر اسلام، یہ اللہ کا فضل عظیم ہے کہ اس نے ہمیں راسخ الفکر، راسخ العقیدہ، اہل سنت والجماعت میں شعور کے ساتھ ہمیں تخلیق بخشی، اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے اپنے کلام کو اپنے محبوب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور تمثیل کے لیے اسوہ رسول کو ہمارے لیے پیش فرمایا۔ بزرگوں اور عزیزوں، آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ تینوں فرزندان اللہ کو جب پیارے ہو گئے، دشمنان اسلام آقا دو جہاں قاسم کوثر صلی اللہ علیہ وسلم پر طعنہ زنی کرنے لگے، اور مختلف موقعوں پر کبھی بھی موقع حاصل ہونے پر اس بات سے دستبردار نہیں ہوتے کہ آقا علیہ السلام کو ابتر کے نام سے تذکرہ کریں، اور نعوذ باللہ ابتر کا معنی بالکل نرینہ اولاد سے خلاصی ہو جانا، اور جن کے بعد ان کا کوئی نسل کا معاملہ منقطع ہو جانا، ایسا معنی اس سے نکلتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اس کردار کفار سے، کفار اور مشرکین دشمنان اسلام کے ان پہلوؤں سے دل آزاری ہونے لگی، اور پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر حزن سی کافیت تعلیم ہونے لگی، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پہ جب یہ کیفیت طاری ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بے انتہا بے پناہ الفت و محبت رکھتا ہے، سورہ کوثر نازل فرمایا کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، بس آپ نماز پڑھیے اور اپنے رب کی قربانی کیجیے۔ انا شانئک ھو الابتر، بے شک وہی لوگ ابتر ہیں جو آپ کو ابتر کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے فرمودات، یہ اللہ کے ارشادات، اب آپ اور ہم جو زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، دیکھیے اس آیت کریمہ کے شائع نزول کے بعد احوال اکثر بدل گئے۔ آقا کا نام، آقا کے نام لینے والے کتنے ہیں، کیا ان کا شمار ممکن ہے؟ اور جو آقا علیہ السلام کو ابتر کہتے تھے، ان کی کوئی نسل کا پتہ ہی نہیں، دنیا میں وہ تھے یا نہ تھے، اللہ نے ان کو ابتر کر دیا۔
اب پیارے آقا علیہ السلام کو جب ابتر کہا گیا تو حزن کی کیفیت آئی تھی. بہت کم موقع پہ پیارے آقا علیہ السلام حزن اور غم و اندو کی کیفیتوں میں گئے. اور جس وقت بھی آپ پر یہ کیفیت طاری ہوئی، اللہ کے انعامات، پیارے حبیب کی خوشنودی کے لیے، پیارے حبیب کی رضا جوئی کے لیے اللہ نے جو فیصلے فرمائے، اس کی برکتیں قیامت تک آنے والی امت تک پہنچنے والی ذریعہ بن گئی. دیکھیے کوثر عطا کیا تو یہ کوثر کس کے کام آئے گا؟ غور فرمائیے، آقا علیہ السلام میں جب بھی اضطرابیت ہوئی اور جب بھی پیارے آقا علیہ السلام رجوع اللہ ہوئے اور گریہ و زاری اس کی بارگاہ میں کیے، تو اس کا نفع قیامت تک آنے والی امتوں تک پہنچنے کا ذریعہ بن گیا. ایک موقع پر حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام آقا کی بارگاہ میں تشریف لائے. پیارے آقا نے دیکھا کہ جبرائیل کے چہرے پر حزن کی کیفیت ہے. علی وجہ جبرائیل اصل الحزن، فسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیف حالک یا جبرائیل لماذا نظرت علی وجہک الحزن. اے جبرائیل کیا بات ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے چہرے پہ حزن سی کیفیت طاری ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ قال جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا نظرت قبل حضور زیارتک الى جہنم وطبخاتها. هذه العصر على وجهي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فاذكر امامك ما هو احواله. اللہ کے نبی کے سامنے جبریل نے عرض کیا رسول اللہ آپ کے حاضر ہونے سے پہلے، آپ کی زیارت سے شرفیابی سے قبل میں نے جہنم کے طبقات کو دیکھا ہے اور اسی کا اثر میرے چہرے پر اثر انداز ہوا ہے. تو آقا نے فرمایا کہ جبرائیل کیا ہے اس کے احوال میرے سامنے بیان تو کریے، میں بھی جاننا چاہتا ہوں، مجھے بھی اشتیاق ہے اس کا، بتائیے مجھے. جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبع طبقات الجہنم، جہنم کے 7 منزلیں ہیں، 7 طبقات ہیں. والنہایت تحت اسفل السافلین هو السابعہ، انتہائی نچلا طبقہ جو 7واں طبقہ ہے وہ اسفل السافلین. یدخل اللہ سبحانہ وتعالی فیہا المنافقین، اللہ تبارک و تعالی اس 7ویں طبقے میں منافقین یا امت محمدیہ کو داخل کرتے ہیں، جو دوسری روایتوں سے شیطان و ابلیس سے ملعون کے رہنے کا مقام اللہ نے بنا دیا. وفوقها السادسة الطبقة فيها المشركين، 6واں جو طبقہ ہے اس میں مشرکین کو اللہ داخل فرمایا. والخامسة دخل اللہ سبحانہ وتعالی فیہا من یعبدون الخمر والشمس، اور جو 5واں طبقہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس میں ان لوگوں کو داخل کرے گا جو چاند اور سورج کی پوجا کرتے ہیں. والرابعہ يدخل الله سبحانه وتعالى فيها من يعبدون النار،
اور جو چوتھا طبقہ ہے اس میں اللہ ان لوگوں کو داخل کرے گا جو آپ کی پرستش کرتے ہیں. والثالث والثانية يدخل الله سبحانه وتعالى فيها يهود والنصارى. جو دوسرا اور تیسرا طبقہ ہے اس میں یہود و نصارہ کو اللہ داخل فرمائے گا. فسكت جبرائیل بعدها. اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے. سأل نبی علیہ السلام یا جبرائیل تذکر من يدخل الله سبحانه وتعالى في الطبقات الأولى. اے جبرائیل مجھے بتاؤ، مجھے اس بات کی فکر ہو رہی ہے کہ پہلے طبقے میں اللہ کس کو داخل کرے گا. فقال جبرائیل دخل الله سبحانه وتعالى الطبقة الأولى من سيئات أمتك یا رسول اللہ. جو آپ کی معصیت زدہ امت ہوگی یا رسول اللہ، ان کو اللہ تعالیٰ پہلے طبقے میں داخل کرے گا. فَيَتَحَيَّرُ الْوَجْهُ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے آقا علیہ السلام کا چہرہ متغیر ہو گیا. آپ کے چہرے پر ایک پھر سے وہی غم والی کیفیت آ گئی جب کفار ابتر کہا کرتے تھے. آقا کو جب کفار مشرکین ابتر کہتے تھے تو حزن کیفیت آ گئی تھی. اس سے زیادہ حزن کی کیفیت آقا علیہ السلام پر تاری ہو گئی. اور آقا علیہ السلام نماز پڑھتے جیسے نماز مکمل فرماتے فدخل فی الحجرۃ، اپنے حجرے میں داخل ہوا تھا. یمزح ہکذا ثلاث ایام، 3 دن تک پیارے آقا کا عمل یہی رہا. فنظر الصحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم، سارے صحابہ یہ معاملہ دیکھتے رہے کہ معاملہ ایک عجیب سا ہو گیا. آقا علیہ السلام اپنے گھر تشریف لے جا رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں اور حجرے میں جا رہے ہیں. فقفل الباب بعد دخول الحجرہ، داخل ہونے کے بعد دروازہ بند کر دینے، کس سے ملاقات بھی نہیں کرتے. فذهب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عند باب الحجرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله، ما وجد جواب السلام. فيحارب عند عمر فاروق رضي الله تعالى عنه قال يا عمر أنا نظرت من ماذا 3 أيام صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدها يدخل في حجرتي وقفل الباب وهكذا يمضه من 3 أيام. أنا قال عند الباب حجرتي السلام عليك يا رسول الله ما يؤدي الجواب السلام. وبكى ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ابو بکر نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کے دروازے کے پاس گئے اور آواز دی اور سلام کیا، سلام کا جواب نہیں آیا. تو فوری دوڑتے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور کہنے لگے عمر کہ کیا معاملہ ہو گیا کہ 3 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آقا صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، حجرے میں چلے جا رہے ہیں اور حجرہ بند کر رہے ہیں. اب میں جا کے سلام کیا تو سلام کا کوئی جواب نہیں آیا اور مجھے کیفیت ہے. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ فوری دوڑتے ہوئے حجرے کے پاس پہنچے. فقال السلام علیکہ یا رسول 3 مرتبہ سلام کیا، کوئی جواب نہیں آیا. فرجع عمر فیرسل سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ. عمر رضی اللہ عنہ آگے سلیمان فارسی کو بھیجے. سلیمان فارسی کے سلام کرے، جواب نہیں آیا. فرجع، پھر انہوں بھی لوٹ کے آگے. فبین امام علی رضی اللہ عنہ. یہ سارے احوال حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں عرض کیے. یہ معاملہ ایسا چل رہا ہے
تم جا کے دیکھو. تو حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ اپنے آپ میں غور و فکر کرنے لگے. ابو بکر گئے جواب نہیں آیا, عمر گئے جواب نہیں آیا, سلیمان فارسی گئے جواب نہیں آیا. اب جب اتنی بڑی ہستیاں گئی جواب نہیں آیا تو مجھے کیا جواب ملے گا؟ بہتر ہے کہ ان کے لختے جگر گوشے نظر کو بھیج دیا جائے. جا کے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کرنے لگے کہ اے فاطمہ, یہ معاملہ ایسا 3 دن چل رہا ہے اور ہم سب پریشان ہیں, آپ جا کے دیکھو معاملہ کیا ہے. تو بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر مبارک کے پاس پہنچی, عرض کی یا بابا جان, اے میرے والد, یا والدی, السلام علیکم. فسمع نبی صلی اللہ علیہ وسلم صوت الفاطمہ فتح الباب. جیسے ہی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی آواز سنے دروازہ کھول. فسأل فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا یا والدی ما يعثر علیہا لم يتوجه إلى أصحابكم فصلي وداخل في الباب بباب حجرتي ويغلق الباب ما هذا الأمر. مجھے بھائی کیا معاملہ ہے کہ کیا ماجرا ہے, کیا آپ نماز پڑھ رہے ہیں, حجرے میں جا رہے ہیں, دروازہ بند کر دے رہے ہیں, کسی سے آپ صحابہ سے بھی کوئی بات نہیں کر رہے, آخر معاملہ کیا ہے؟ تو بولے جبریل میرے پاس آئے تھے, جبریل نے ایسے ایسے احوال بتائے اور جب سے میں سنا ہوں کہ میری امت کے بھی گناہگار جہنم میں جائیں گے تو میں بے چین ہو گیا ہوں اور اللہ کو منانے میں لگا ہوا ہوں کہ مولا میری امت کا کوئی فرد جہنم میں نہ جائے اور ہر ایک کی تو بخشش فرما دے. اور میں اس کی بارگاہ میں روزانہ سوال کر رہا ہوں اور اسی کام میں منہمک ہوں اور اس کو منوانے کی کوشش کر رہا ہوں اور اس کی بارگاہ میں گریہ گزاری کر رہا ہوں اور معاملہ اب تک کوئی جواب وہاں سے نہیں آیا. اور یہ کہتے ہوئے آپ سجدے میں گر گئے اور سجدے میں جیسے ہی گئے اور اللہ سے سوال کرنے لگے تو فوری اللہ تبارک و تعالیٰ آیت کریمہ نازل فرما دیا کہ اے حبیب, ہم اس وقت تک آپ کی امت کو بخشش کرتے رہیں گے جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں. یہ پروانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گیا کہ اللہ کے رسول مسکراتے ہوئے سجدے سے سر اٹھائے, کہا کہ فاطمہ اللہ نے مجھے پروانہ دے دیا کہ اللہ اس وقت تک مجھے بخشش کا ذریعہ پیمانہ میری امت کے لیے دیتا جائے گا جب تک میں اللہ سے راضی نہ ہو جاؤں. عزیزو اور بزرگو, اس حدیث کریمہ کو سننے کے بعد اب غور فرمائیے, ہماری بخشش کے لیے, ہماری مغفرت کے لیے, ہم کو اللہ سے نجات دلوانے کے لیے پیارے آقا علیہ السلام نے اتنی سعی فرمائی, اتنی محنت فرمائی, اتنی کوششیں کی ہے. تو ہم اس ایسے پیارے آقا, ایسے چاہنے والے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم, ایسی محبت و الفت رکھنے والے حبیب پاک سے ہمارا رشتہ کیسا استوار ہونا چاہیے. ہم کتنی ان کی وفا میں جی رہے ہیں, ہم کتنا ان کے ساتھ اپنا رشتہ استوار کرنے, اپنا رشتہ ان کے ساتھ جوڑنے کی کاوشیں اور محنتیں کر رہے ہیں. غور کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اس طرف سوچنے کی ضرورت ہے. عزیزوں اور بزرگوں, جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے, پیارے آقا علیہ السلام کی الفت کا معاملہ ہوتا ہے, پیارے آقا علیہ السلام کی محبتوں کو اجاگر کرنے کا معاملہ ہوتا ہے, پیارے آقا علیہ السلام کی یادوں کو تازہ کرنے کے تذکرے والی محفلوں کا معاملہ ہوتا ہے, تو لوگوں میں مختلف پہلو پائے جاتے ہیں. تو سمجھ لو یہ اسلام کے دشمن ہیں, ایمان کے دشمن ہیں, حب نبوی کے دشمن ہیں. آپ یاد رکھیں, لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا. یاد رکھیں بات, لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا, یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا. آج جاہل بھی ہیں عالم کا لبادہ اوڑے, آج جاہل بھی ہیں عالم کا لبادہ اوڑے, ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں حب نبوی عطا فرما, سچا عاشق رسول بنا, کردار اور معاملات سے ہم ظاہر ہو جائیں تیرے محبوب کے شیدائی, وہ زندگی کا طریقہ وہ منہج عطا فرما, عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما, خاتمہ بالخیر فرما, وقت نزا کلمت طیبہ عطا فرما. اپنے حبیب پاک
صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین.